بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے رسول بے شک ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ We raise your status high، ہم نے آپ کا مرتبہ بلند کر دیا۔ اب ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ آپ کا مرتبہ بلند ہوتا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ تو مومنین، یہ حوض کوثر وہ ہے پانی کہ جہاں پر آپ ایک دفعہ پانی پی لیں گے، جو شخص بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے وہ جام پی لے گا تو اللہ کی قسم پھر کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ جنت میں جو انشاءاللہ ہم مشروبات پئیں گے وہ صرف ذائقے کے لیے پئیں گے، پیاس نہیں لگے گی پھر اس کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو سارے جہان والوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں بہترین نمونہ ہے، اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، ان کی اتباع کرنی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو مومنین، آپ کو بتاتے ہیں ہم کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا کیے، سب سے بہترین اور بڑا جو معجزہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ہے قرآن پاک فرقان حمید، کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے قیامت تک اور اس کے بعد بھی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ معجزہ ہے جو ہم آج کسی بھی کافر کو، کسی بھی انسان کو ہم دکھا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ پھر بڑے معجزوں میں سے سورہ قمر میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کیجئے، تو سورہ قمر میں یہ رپورٹ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، سب لوگوں نے دیکھا۔ پھر ایک صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک یہودی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے پریشان کیا ہوا تھا کہ کون اس کو قتل کرے گا، ابو رافع یہودی تھا، غالباً نام تھا اس کا۔ تو وہ صحابی گئے، تو وہاں جب گئے تو انہوں نے اس کا کام تمام کیا، تو ان کے قلعے میں تھے، وہاں سے جب نیچے اترنے لگے تو سیڑھی سے، کافی ڈیٹیل سے حدیث ہے، تو جب وہ سیڑھی سے پاؤں وہاں پر نہیں رکھنے ہوا زینے پہ تو نیچے گر گئے اور پاؤں کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ تو فوراً اس ٹائم تو انہوں نے وہ باندھا ماما شریف اپنا، اور وہ خبر سن کے جب صبح کسی نے خبر دی، ایک شخص نے قلعے کی دیوار پہ کھڑے ہو کے کہ ابو رافع مارا گیا، ختم ہو گیا، تو وہ خوشی خوشی آئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ تو لنگڑا رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر گیا تھا تو لگتا ہے چوٹ آ گئی۔ اب وہ ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا عطا کر دی، ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی۔ اب دیکھیں، کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، یہ ہڈی جڑنے کو کم از کم 25 30 40 دن لگتے ہیں،
میرا یہ بازو پیچھے فریکچر ہوا تھا، تھوڑا سا ٹوٹ گیا تھا، تو 25-30 دن سے زیادہ دن لگ گئے تھے، اتنے دن تقریباً لگ گئے تھے اس کو برابر، مجھ سے نیچے ہاتھ نہیں ہوتا تھا. تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پنڈلی پہ ہاتھ پھیرا، صحیح سند سے حدیث ہے، اور ہڈی اسی ٹائم جڑ گئی، پتہ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں مجھے پتہ بھی نہیں کہ میری ہڈی کبھی ٹوٹی بھی. پھر غالباً جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم ایک باغ میں تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع حاجت کے لیے جانا تھا. تو جب آپ گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 درختوں کو اشارہ کیا، وہ جڑوں سمیت آئے، آ کر اکٹھے ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پیچھے رفع حاجت کی. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور لوٹا دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استنجا فرمایا، اور واپس جب آئے تو پھر ان کو حکم کیا اور وہ دونوں پھر اپنی جڑوں سمیت واپس چلے گئے. پھر صحیح سند سے ایک حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم صفیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو صفیں صحیح طریقے سے سیدھی کیا کرو کہ میں تمہیں ان آنکھوں سے پیچھے سے بھی دیکھ سکتا ہوں، 360 ڈگری سے. کون ہے کوئی انسان؟ ٹھیک ہے، ہم بڑی مشکل سے 180 ڈگری پہ دیکھ سکتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان 2 آنکھوں سے پیچھے سے بھی دیکھ سکتے تھے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا ہوا تھا. پھر ایک دفعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی، تو دعا کیجئے کہ بارش ہو. جمعہ کا دن تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو بارش ہونا شروع ہو گئی. اب پورا ہفتہ بارش لگی رہی. تو پھر اگلے جمعے پہ پھر لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہو گئی ہے بارش، اب دعا کریں کہ ختم ہو جائے. تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم باہر نکلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے صحن میں تھے، تو بادلوں کو ایسے اشارہ کیا اور بادل واپس چلے گئے. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تھے بے انتہا. کئی دفعہ ملتا ہے کہ تھوڑا سا کھانا تھا اور لوگ بہت زیادہ تھے. غزوہ احد کے موقع پہ ویسے بھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے اور کئی اصحاب سے ملتا ہے. یہ تو تواتر سے ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت فرمائی، دعا کی برکت کے لیے، یا اپنا لاب مبارک اس میں رکھا. اور وہ بعد میں بتایا گیا کہ جتنے لوگوں نے کھایا، جتنا کھانا شروع میں تھا اتنے لوگ کھا کے چلے گئے، 70 80 90 جتنے لوگ بھی، اور پھر بھی اتنا ہی کھانا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح مولا علی علیہ السلام کے غزوہ خیبر پہ آنکھوں میں درد تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لاب مبارک لگایا تو شعب چشم ختم ہو گیا. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی کیا بات ہے. تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے. تو یہ بہت بڑی نعمت جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے اور بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر.